فرض ہے ہم پہ, ٹھیک ہے, اور یہ ایک پلر ہے اسلام کا, لیکن ہم نے ٹیررسٹ نہیں بن جانا اور اب مسلمانوں سے نہیں لڑنا. تو یہاں جو بات کرنا یار یہودیوں سے جہاد کی ہم بات کر رہے ہیں, اینڈ دس از دا موسٹ پیور فارم آف جہاد. اور اللہ کے سے پوچھا کہ رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے کہا نماز ٹائم پہ پڑھنا. آپ نے کہا, انہوں نے کہا پھر, انہوں نے کہا والدین کی اطاعت. آپ نے کہا پھر, انہوں نے کہا جہاد فی سبیل اللہ. اور ہم فجر کی 2 سنتوں کی بڑی امپورٹنس دیتے ہیں اور بڑی بات کرتے ہیں, لیکن اللہ کے نے کہا تمہارا یعنی ایک فور نون کچھ گھنٹے تم جہاد فی سبیل اللہ میں گزار دو, اٹ از بیٹر فار یو دین دس ورلڈ اینڈ ایوری تھنگ اٹ کنٹینز. برو جہاد از سم تھنگ جو کہ پیک ہے. وہ حدیث پہ کیا آتے ہے کہ کوئی اعمال اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند نہیں ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جائے, حج کے پہلے 10 دنوں میں. تو صحابہ نے سب سے پہلے کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ جہاد فی سبیل اللہ بھی, کیونکہ ان کے ذہن میں تھا جہاد حدیث میں آتا ہے اسلام کی چوٹی ہے, پیک ہے, پینیکل ہے, اور جہاد امت کی سیاحت ہے, اور اللہ کے نبی کو رزق جہاد سے جھنڈوں تلے دیا گیا. وہ ایک صحابیہ نے بھی غالباً پوچھا تھا نا اپنے اور جہاد کرنے والوں کے اجر کے حوالے سے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ اس طرح سے بتایا تھا کہ جب مجاہد گھر سے نکلے تو تم نماز میں کھڑے ہو جانا اور روزہ رکھنا, کچھ افطار نہ کرنا, اور شاید کوئی تیسری چیز بھی تھی, اور جب وہ واپس آ جائے تو بھی جا کے شاید تمہارا اجر اس کے برابر شاید نہ ہو. ایگزیکٹلی صحابی نے یہی حدیث پوچھی, یا رسول اللہ کیا جہاد کے ایکول کی ریوارڈ ہے؟ اللہ کے میں نے کہا آئی ڈونٹ نو اف اینی, مجھے معلوم نہیں ہے, ہاں ایکسیپٹ جب وہ جہاد کے لیے نکلے تو مسجد میں داخل ہو جاؤ, سبحان اللہ, اور تم روزے کی حالت میں اور تم افطار نہ کرو جب تک وہ جہاد سے آ نہ جائے. تو ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ تو پاسبل نہیں ہے, کہتے ہیں پھر جہاد جیسا کوئی عمل بھی نہیں ہے. اللہ, اینڈ سبحان اللہ ہم لوگ نا یعنی دیکھیں نا, چلیں ٹھیک ہے ابھی پاکستان سے ہم یا کسی بھی ملک سے ہم وہاں نہیں پہنچ پا رہے, وی شوڈ ایم, وی شوڈ ٹرائی کہ ہم اپنے مسلمانوں کی مدد کر پائیں ملیٹریلی, کھانے پینے کے حوالے سے, ہر چیز کے حوالے سے. بٹ شہادت کا شوق تو ہونا چاہیے نا. رمضان کتنا گزر گیا, ہم نے کتنی دفعہ یہ دعا کی اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک, ٹھیک ہے, ہم نے کتنی دفعہ یہ دعا مانگی ہے کہ ہمیں اللہ کے راستے میں شہادت ملے اور نصیب ہو. یار جہاد کا جذبہ تو توہا یہ اس شخص کا ہو سکتا ہے نا جو دیکھیں اس کے لیے آپ کے کانشیس کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. یو آر ٹاکنگ اباؤٹ گیونگ یور لائف فار دا سیک آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ, تو اس کے لیے تو آپ کا کانشیس اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ آپ زندگی میں باقی جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان کو تو بڑی آسانی سے ان پہ قابو پا سکیں, یو نو. تو میں تو اپنے آپ ہم لوگوں کو بحیثیت قوم اس لیول پہ ہی نہیں سمجھتا کہ ہم جہاد تو ایک بہت بڑی چیز ہے, ہم تو جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو اللہ کے راستے میں قربان ہونی چاہیے ہم تو وہ نہیں کر پاتے. شیخ علی اس میں نا ایک بیلنس رائے پتہ کیا ہے, میں کچھ نہیں بتاؤں, ہم اس پہ بھی آتے ہیں ابھی جو اپنے بات کی. پرفیکشن تو ہم کبھی اچیو نہیں کر سکتے. ہم اپنے گناہوں کے ساتھ جیسے نماز پڑھتے ہیں نا, تو اس طرح سے گناہوں کے ساتھ ساتھ ہم جہاد بھی کر سکتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ ایک صحابی یعنی صحابی نہیں تھے, وہ ایک عام انسان تھے, ان کا نام بھی نہیں ذکر حدیث میں, اتنے ان نون تھے. وہ آئرن کا ماسک پہن کے یعنی وہ آرمر پہن کے اللہ کے نبی کے پاس ہے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی کیا میں جہاد پہلے کروں اور اسلام بعد میں قبول کروں, یا پہلے اسلام قبول کروں پھر جہاد کروں؟ آپ نے کہا اسلام قبول کرو پھر جہاد کرو. انہوں نے اسلام قبول کیا اور جہاد کیا, اینڈ ہی واز مارٹرڈ. اور آپ نے کیا فرمایا, یعنی صحابی نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی ابھی تک. کہتے ہیں کہ بڑا تھوڑا عمل کیا اور بہت عظیم ریوارڈ لے کے چلا گیا یہ شخص, کیونکہ نو ڈاؤٹ ایک کانشیس ایفرٹ بھی انوالوڈ ہے اس میں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مرنا تو ہر کسی نے نا برو, مرنا میں نے بھی بستر پہ, ہم سب نے بستر پہ. میں جہاد کے جذبے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جذبہ کن لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. ہاں, یہ جذبہ کیا بہت گنہگار لوگوں کو نصیب ہو جاتا ہے, وہ جو چاہ کر اللہ تعالیٰ کی ڈس اوبیڈینس میں ہوتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میرا سوال کیا ہے؟ یہ نیکی کی توفیق تو ڈیفینیٹلی ان کو ہی ملتی ہے جو کہ اللہ کی اطاعت میں ہوتے ہیں. جی ایکچولی اس میں نا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ اسلام کی بات کرتے ہیں نا, بہت سارے ایسے ڈومینز آپ کو ملتے ہیں کہ ہم اس حوالے سے جاہل ہیں. ہاں دنیاوی لحاظ سے تو ہم بڑے پڑھے لکھے ہوں گے, بیچلرز ہیں, ماسٹرز ہیں, پی ایچ ڈیز ہیں. اب دیکھیں نا ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو الولاء والبراء کا کانسیپٹ جانتے ہیں. جی, ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جیسے ہم جہاد کی بات کر رہے ہیں کہ جہاد کی ڈفرینٹ کیٹیگریز کیا ہیں, رائٹ. اب آپ دیکھیں, آپ صبح ابھی تو رمضان الحمدللہ ایک اسکیجول بنا ہوتا ہے, آپ نے سحری کے لیے اٹھنا ہے اور آپ کے لیے فجر کی نماز پڑھنا آسان ہے, لیکن آرڈینری ڈیز میں ایٹ ٹائمز اٹ گیٹس ڈیفیکلٹ فار یو ٹو ویک اپ فار فجر. اگر آپ اٹھتے ہو تو یہ آپ کا جہاد ہے. یہ بڑی اچھی انہوں نے جو ہے نا بات کی ہے. ایکچولی یہی بات ہو رہی ہے کہ جہاد بالقتال تو وہ تو چوٹی ہے نا. ہم جہاد کی بات کریں یہ بھی بتائیں کہ جہاد کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں اور اس کے جو پینیکل ہے وہ قتال ہے, which is also part of jihad انشاءاللہ, رائٹ. تو سوال یہ تھا کہ جو بیسک لیول آف جہاد ہے, جو جہاد بن نفس ہے, اور یہ جو شخص یہ نہیں کر سکتا
تو وہ بالقتال تک کیسے پہنچے گا؟ مشکل کام ہے. لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ اگر اس کی اپرچونٹی ابھی آپ کو نہیں مل رہی اور آپ ابھی وہاں پہ جا کے نہیں کر پا رہے تو کیا آپ کچھ بھی نہیں کریں گے؟ یہ سوال ہے. تو نہیں، آپ جہاد بے نفس کریں گے اور وہ سارے امور پورے کریں گے unless and until آپ کو وہ اپرچونٹی مل جاتی ہے. تو آپ یہ نہیں کہیں گے نہیں چونکہ ابھی تو میرے کچھ گناہ بھی ہیں یا ابھی تو میں پرفیکٹ مسلم نہیں بنا تو میں تب جاؤں گا جب میں یہ سارے فیزز پوری کروں گا. then you will go straight away.